حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے یہ آخری صورت ہے جو ہم پڑھنے چلے ہیں. قرآن مجید میں مکی اور مدنی صورتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے اور سورہ فاتحہ کو چھوڑ کر کچھ مکی ایک سے زائد مکی صورتیں بلکہ سورہ فاتحہ کو انکلوڈ کر کے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ملا کر ایک گروپ بنتا ہے. پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ملا کر دوسرا گروپ بنتا ہے. اور یہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے، یعنی الٹی ترتیب کے ساتھ یہ آتا ہے. یعنی جو پہلے دو گروپ پائے جاتے ہیں یہ ان میں سے مدنی مکی صورتیں جو ہیں وہ آخری دور کی ہیں. پہلے دونوں گروپ یعنی پہلا گروپ سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد 4 طویل ترین مدنی صورتیں ہیں جو آپ کو یہاں پر ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر سورۃ انعام اور سورۃ الاعراف یہ 2 مکی صورتیں ہیں. اور اس کے بعد 2 ہی مدنی صورتیں ہیں، سورۃ انفال اور سورۃ توبہ. یہ ایک گروپ ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مدنی صورت، یہ 2 صورتیں جو مدنی آئی ہیں. پھر مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے اور وہ پھر چلا جاتا ہے سورہ مومنون تک 18ویں پارے میں. سب کے سب مکی صورتیں ہیں. نوٹ کر لیجیے: سورہ یونس، سورۃ ہود، سورۃ یوسف، سورۃ رعد، سورۃ ابراہیم، سورۃ ہجر، سورۃ نحل، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ کہف، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج اور اس کے بعد سورۃ المومنون. یہ بڑا طویل سلسلہ ہے مکی صورتوں کا. یوں سمجھیے کہ یہ 11ویں پارے سے شروع ہو جاتا ہے اور 18ویں پارے میں جا کے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک مدنی صورت آتی ہے سورۃ نور. تو یہ دونوں جو گروپ ہیں پہلے کو چھوڑ کر، یعنی سورۃ انعام اعراف والا بھی اور پھر یہ دوسرا سلسلہ جو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں جو آپ کا سٹے ہے اس کے آخری 4 سالوں کے اندر نازل ہونے والی صورتیں ہیں. اور بڑا عجیب ان کے اندر ایک انداز ہے. ان میں قریش کے ساتھ بڑی فیصلہ کن گفتگو جو ہے وہ آپ کو ملے گی وقتاً فوقتاً. خاص طور پر جو ہم مکی دور کے آخر میں آتے چلے جائیں گے وہ چیز جو ہے وہ زیادہ تیکھا انداز اختیار چلی جائے گی. تو اب جو مکی صورتیں دوسرے گروپ کی تھیں اس میں سے ہم نے ایک پڑھ لی ہے اور یہ دوسری سورۃ الاعراف ہے. اور یہ بڑی جامع صورت ہے. یعنی تقریباً مکی صورتوں کے تمام مضامین آپ کو سورۃ الاعراف کے اندر مل جائیں گے. اس کا جو پہلا رکوع ہے یہ تو سورۃ الاعراف ہی کے تمام مضمون کا خلاصہ ہے. جیسے کسی کتاب میں کوئی شروع میں جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اس میں ساری جو اس کے کنٹینٹس ہوتے ہیں کتاب کے ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ پہلا رکوع پورا کا پورا سورۃ الاعراف کے جو مختلف مضامین ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے. اور پھر دوسرے رکوع سے قصہ آدم و ابلیس کا آغاز ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس کو بڑی ایک خاص اہمیت دی گئی ہے کہ یہ وقفے سے بیان ہوتا ہے تاکہ جو ریگولر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص ہے وہ ریگولر انٹرولز کے بعد اس قصے میں سے گزرتا رہے اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہوئی ہے اس سے استفادہ کرتا رہے.
یہ بہت اہم قصہ ہے. سب سے زیادہ یہ قصہ قرآن مجید میں اسی مقام پر آیا ہے تفصیل کے ساتھ. ویسے تو پہلے پارے کے چوتھے رکوع میں ہے، پھر 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں ہے، پھر 6 پاروں کے بعد 14ویں پارے میں ہے، پھر 15ویں اور 16ویں میں بھی اس کے گلمپس ہیں، اور اس کے بعد پھر 7 پاروں کے بعد 23ویں پارے میں آپ کو سورہ صاد کے اندر یہ مضمون جو ہے پھر ملتا ہے آخری بار. اور اس میں اگر 8 جمع کریں تو پھر پہلا پارہ آ جاتا ہے. یعنی ہر 7 یا 8 پارے میکسیمم اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قصے کو ریپیٹ کرتا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، کہ جو بھی قرآن مجید کا باقاعدگی سے تلاوت کرنے والا ہے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، تو اس کو یہ قصہ پڑھنے کو ملے. اور اس میں بڑی بنیادی ہدایات جیسا کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے اندر مضمر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آغاز ہوا الف لام میم صاد. یہ قرآن مجید میں جب حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں تو ان کی جو پراپر ریڈنگ ہے اس کے اعتبار سے اوپر حرکتیں ڈالی جاتی ہیں. یہ پہلے الف ہے، اس کو تو لمبا نہیں کرنا. اس کے بعد لام جو ہے یہ اس کے اوپر مد ہے، یعنی اس کا جو اصل پروننسیشن لام کا وہ ہے لام. اچھا، اس کے بعد پھر میم آتی ہے. تو لام کے آخر میں بھی میم ہے اور میم کے شروع میں بھی میم ہے، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے میم کی شد جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے. اور ویسے بھی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرف جو ہے وہ مد پر ختم ہو رہا ہو، مد رکھو اس کے اوپر ہو، اور اس کے بعد شد والا حرف ہو تو پہلے حرف پر مد پڑی جاتی ہے، جیسے ضالین. یعنی ضاد لام لام، تو ضال کے اندر 2 لامیں ہیں اور اس سے پہلے ضاد الف ہے. اب وہ جو مد پڑی جا رہی ہے اس کی، وہ اس قاعدے کے تحت پڑی جا رہی ہے کہ جب حرف مد کے بعد شد والا حرف ہو تو وہ مد والا جو ہے وہ 5 الف کے مطابق جو ہے وہ قاعدے کے مطابق کھینچا جاتا ہے. وہ دیکھیے الف لام. اب میم جو ہے اس پر غنہ ہوتا ہے جب 2 میمیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر وہ غنہ ہوگا یہاں پر، اور پھر اس کے بعد پھر صاد آئے گا. صاد کا بھی پروننسیشن جو ہے یہ مد کے ساتھ ہے. تو آپ کسی اچھے قاری کی آواز میں اگر یہ حروف مقطعات سنیں گے تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں اسی میں پیسے پورے ہو جائیں گے آپ کے. شیخ محمود خلیل حسری کی قرات ہے اس پر سورہ شورا کی، تو اگلی دفعہ یاد رکھنا سناواں گے. تو وہ جو ایک اچھا قاری جب ان حروف کو ادا کرتا ہے تو اس میں اتنا لطف آتا ہے انسان کو سن کر کہ بیان سے باہر ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ یاد رہا تو وہ لے کے آئیں گے اور آپ کو سنائیں گے. وہ کہتے ہیں حامیم عین سین قاف. اور ایک اچھی آواز ہو. میں تو ایک بار جیسی بھی اللہ نے آواز دی ہے اس کے مطابق میں نے کوشش کیا اس کو پروناؤنس کرنے کی، لیکن یعنی میرا تو سانس ہی جواب دے گیا، میں اس کو ادا نہیں کر سکا. لیکن کوئی اچھا قاری ہو تو وہ آپ کو یہ الف لام میم صاد پڑھ کے بتائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو پروناؤنس کیسے کرتے ہیں. تو الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے انزل الیک آپ کی جانب، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس سے آپ کو ہرگز تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگی محسوس نہ کرے. یعنی ایک چیز اگر ناگوار ہو انسان کو تو انسان انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے، اور اگر ایک چیز جو ہے اس میں انسان کی طبیعت جو ہے وہ کھل جائے تو وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کو سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو گیا. اور یہی عربی زبان کا محاورہ ہے. انشراح صدر یا شرح صدر کیا ہے؟ سینے کا کھل جانا. مراد کیا ہے؟ انسان کا کمفرٹیبل فیل کرنا. اور ضیق صدر کیا ہے؟ سینے کا تنگ ہونا، یعنی انسان کا انکمفرٹیبل فیل کرنا. تو فلا یکن فی صدرک حرج، بس آپ کا سینہ اس پر تنگ نہ ہو. لتنذر بہ، کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں. یعنی خبردار کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. مولانا روم نے پوری ایک مثنوی جو لکھی ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں دعوت کی کتاب ہے.
یعنی فارسی میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکایات جو ہیں وہ لے کر ان کے ذریعے سے دین کے بڑے بڑے مطالب جو ہیں وہ سمجھائے ہیں، وہ بھی ایک دعوت کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ احادیث کو لے کر بھی دعوت دی جاتی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن حکایات تو ان کا ٹائٹل بتاتا ہے کہ وہ سچی کہانیاں نہیں ہیں، لیکن بہرحال ان کے اندر بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ اور حدیث کی روایات جو ہیں وہ بھی بہرحال وہ تو چونکہ کلام نبوت ہے، لہذا حکایات کے مقابلے میں وہ ایک سچا کلام ہے، لیکن اللہ کے کلام کا کوئی میچ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارے دلوں کی تمام کیفیات کو جانتا ہے، لہذا قرآن مجید کی جو موٹیویشن ہے وہ ان میچڈ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت قرآن مجید ہی کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات نوٹ کیجئے گا کہ کسی نبی سے کوئی لیکچر ثابت نہیں ہے، یعنی کوئی موضوع لے کر اس پر کوئی باقاعدہ خطاب کرنا، کوئی لیکچر دینا، اس کے تمام پروز اینڈ کونز کو بیان کرنا، اس کی تفاصیل دینا، یہ نبیوں کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء کرام سے وعظ ہی ثابت ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وعظ جو ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہوتے تھے۔ یعنی سورۃ قاف جو 26ویں پارے کی ایک سورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ صورتوں میں سے ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، اور مجھے آپ سے خطبے میں سن کر ہی سورۃ قاف یاد ہو گئی تھی۔ اب سورۃ قاف کو آپ دیکھیں تو ایک پوری نصیحت ہے، اس میں آپ کو آخرت کا ذکر بھرپور ملے گا، جو پچھلی قومیں تباہ ہوئیں ان کا ذکر موجود ہے، پھر قرآن مجید میں جا بجا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوتی ہیں، زمین، آسمان، پھر پودوں کا اگنا، پھر پھلوں کا پکنا، یہ سب نشانیاں بھی اس کے اندر ایک چھوٹا سا گلمپ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آخرت کا نقشہ یعنی کئی اینگل سے وہاں پر سورۃ قاف میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص قیامت کے دن اٹھے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، کیا کیا کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ فَوَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، یعنی آخرت سے پہلے موت آتی ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس صورت میں مل جائے گا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کی صورت تلاوت کر دیا کرتے تھے، آپ کی ساری آڈینس قرآن مجید کو عربی زبان جانتے ہوئے براہ راست سمجھتی تھی، لہذا وہی آپ کا خطبہ ہوتا تھا۔ مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہے۔ موت کے موقع پر آپ یہی کیا کرتے تھے، ایون نکاح کے موقع پر بھی آپ جو آیات پڑھتے تھے ان سے اللہ سے ڈرنے کا حکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یعنی یہ ہے وعظ و نصیحت۔ انبیاء کرام کے جو وعظ قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک امانت دار پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو یہ ہے واعظ انبیاء کرام کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے واعظ جو ہیں، خبردار کرنا قرآن مجید سے، دعوت دی قرآن مجید سے، خوشخبری دی جنت کی تو بھی قرآن مجید کی آیات سنا کر۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت بن جائے، ایمان والوں کے لیے، جو مانے اس کے لیے تو یہ بالفعل نصیحت بن جائے، لیکن آپ کی ساری وارننگز اس کے ذریعے سے ہو۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو کرو، اتباع کرو، پیروی کرو اس کی جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تعالیٰ کے سوا
اور ولی اور دوست اور رفیق پشت بنا نہ بنانا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ قلیلا ما تذکرون۔ اب یہ جو آیت ہے یہ دیکھو نوٹ کیجیے گا، پہلی آیت جو تھی وہ واحد کے صیغے میں حضور سے خطاب تھا، اب جمع کے صیغے میں خطاب شروع ہو گیا نوع انسانی سے کہ پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف اے لوگو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اور دوست نہ بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، یعنی قرآن مجید میں دو طرح کے رسولوں کا تذکرہ ہے، ایک تو وہ ہیں کہ جن کا پیغمبروں کے مناقب بیان ہوئے ہیں، جیسے سورۃ الانبیاء ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب کا نام بنام ذکر ہے اور ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ جو صورت آپ دیکھیں گے، اور یہ چند صورتیں ہیں کہ جن کا ٹائٹل ہی انباء الرسل ہے۔ انباء الرسل وہ کہلاتے ہیں کہ ان رسولوں کا تذکرہ اور ان کی قوموں کا تذکرہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، پھر کچھ صورتیں ہیں یہ بھی وقفے سے آتی ہیں کہ جن میں ان سب کا ترتیب واز ذکر آتا ہے، ون بائی ون نام لے کر۔ سب سے پہلے یہ صورت ہے اس کے بعد پھر سورہ ہود آئے گی 12ویں پارے میں، اس کے بعد پھر چھوٹے تذکرے ہوتے رہیں گے، پھر 19ویں پارے میں جا کے سورۃ الشعراء آئے گی۔ یعنی یہ صورتیں وہ ہیں کہ جہاں آپ کو کم سے کم ایک رکوع، کم و بیش کچھ رکوع سے کم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تذکرہ جو ہے ان رسولوں کو ملے گا، اور اکثر جو ہے وہ ترتیب زمانی جو ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، پہلے حضرت نوح کا ذکر، پھر حضرت ہود کا، پھر حضرت صالح کا، پھر حضرت لوط کا، پھر حضرت شعیب کا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا۔ صرف سورۃ شعراء ایسی ہے کہ جس میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کر دیا گیا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ تمام پیغمبروں کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی ایک ایک رکوع تو سب کے لیے آئے گا تقریباً، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل کے ساتھ کئی رکوعوں میں تذکرہ ہوگا۔ اب اس کے لیے جو ریپریزنٹیٹو یعنی عنوان کی آیت ہے وہ پڑھ لیجیے آپ، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، تو ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتن، باتا یہ بھی تو بیتن کہتے ہیں رات بسر کرنے کو، بیاتن رات کے وقت جب وہ سوئے ہوئے تھے، او ہم قائلون، یا وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو پھر ان کا رسپانس اس کے سوا کچھ نہیں تھا، الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے انا کننا ظالمین، یقیناً ہم ہی نے زیادتی کی تھی۔ یعنی یہ سب لوگ کون ہیں کہ جب انبیاء کرام ان کو وارننگز دیتے رہے تو وہ کیا کہتے رہے، کر لے جڑا سب کرنا ہی، لے عذاب، صرف دھمکیاں کو دیتے رہتے ہو، کل کیوں آج کیوں نہیں، لیکن جب عذاب آیا تو پھر فوراً ان کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ ہو ہم ہی نے زیادتی کی تھی۔ اتنا بڑا بادشاہ فرعون، لیکن جب اس کو ایک ہی غوطہ آیا تو فوراً وہ ایمان لے آیا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کہا گیا نو ناٹ ناؤ، تمہیں بہت وقت دیا گیا، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کا قاعدہ کیا ہے کہ جب تک موت کے سکرات الموت، جب یقینی موت ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں اور ایک آواز جو ہے وہ گلے میں سے نکلتی ہے خاص قسم کی، اس سے پہلے جب تک ڈاکٹروں کی طرف سے جواب نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ یہ موت جو ہے، یہ مرض جو ہے یہ موت پر جا کر منتج ہوگی، جیسے کینسر ہے، اس وقت تک توبہ قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، اس کے بعد بھی کسی کی توبہ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اسی نے خود بیان کیا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ہرگز نہیں ہے قبول ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہیں، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے،
اور پھر وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ہی کافروں کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے جب تک کوئی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں کیا ہے فرمایا کہ فما کانا دعواہم، تو ان کی پکار نہیں تھی الا ان قالوا، مگر انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اب محاسبہ کس کس کا محاسبہ ہونا ہے، یہ بڑی ریپرزینٹیٹیو آیت ہے قرآن مجید کی۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے ان کو بھی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھ کے رہیں گے پیغمبروں کو بھی۔ پیغمبروں سے پوچھ گچھ کیا ہوگی کہ تمہیں جو کام اسائن کیا گیا تھا تم نے کیا کہ نہیں کیا، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا، سب کے سب پیغمبر جو ہیں وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ تو خود جانتا ہے، تو خود گواہ ہے کہ ہم نے تیرا حکم پورا کیا تھا، لہذا وہ بری ذمہ ہو گئے۔ اب قوموں سے، ان کے مخاطبین سے سوال ہوگا کہ تم بتاؤ کہ تم تک میرا پیغام واضح طور پر پہنچ گیا تھا، تم نے انکار کیوں کیا یا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ضرور پوچھیں گے، پوچھ کے رہیں گے ان کو جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، جن کی طرف پیغام بھیجا گیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور جو بھیجے ہوئے ہیں یعنی پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر اپنے علم کے مطابق، اپنے علم کی روشنی میں ہم لازماً تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات بیان کریں گے، قصہ کرنا، بیان کرنا، سٹوری بتانا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم ضرور بیان کریں گے ان کے حالات، بعلم، اپنے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ اب ہر آدمی اپنے علم کے مطابق بیان کرتا ہے نا، کہ جو موقع کا گواہ ہوتا ہے وہ تو پورا سین دیکھتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، اور جس نے صرف ٹی وی پر خبر سنی ہے وہ اپنے اس سورس کے مطابق بیان کرے گا، جس نے اخبار میں پڑھا ہے وہ اخبار کے مطابق بیان کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن موسٹ ایکوریٹ بھی ہے اور موسٹ کمپریہنسو بھی ہے۔ تو فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم کے مطابق ان کے حالات بیان کریں گے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم موقع پر موجود تھے، وہاں غیر موجود یا ایبسنٹ نہیں تھے۔ اب آخرت کا نقشہ کھینچا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس روز اعمال کا وزن سچ مچ ہوگا، حق برحق ہوگا۔ اب یہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے یہاں پر، حق۔ ایک تو یہ ہے کہ خیالی بات نہیں ہے، یہ اٹس ریئلی گوئنگ ٹو ہیپن، واقعی ہوگا۔ اور دوسرا پہلو کیا ہے کہ وہ سچا وزن اعمال ہوگا، کوئی ڈنڈی مارنے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی اس کا امکان تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرف سے کوئی نواز دیا جائے، خود اس کے علم میں نہ ہو کہ میں نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے، اور قیامت کے دن وہ دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کے نیک اعمال میں یہ چیزیں بھی لکھ دی۔ جیسے کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے آتا ہے تو ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہے نا؟ بہت سی حدیث میں تذکرہ ہے کہ کبھی اس نے کوئی خاص چھوٹا سا کام اپنے خیال میں چھوٹا سا کیا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو اصل فیصلہ تو وہاں ہے نا، اصل وزن تو وہاں بنتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند آ گئی اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند کا وزن جو ہے وہ شامل ہوگا، اور وہ اس پلڑے کو جھکا دے گا۔ بہت سی حدیث ہیں جن میں بعض چھوٹے چھوٹے اعمال کا تذکرہ ہے، کسی نے کسی کتے کو پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا، کسی نے کوئی اور چھوٹا سا کام کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کی رضا بھی سب سے بڑی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو وزن پڑنے والا ہے اعمال کے پلڑے میں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں باقی یہ تو ہوگا کہ کسی کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال سے زیادہ پڑا ہوا اس کو مل جائے، یہ ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اس نے کوئی برائی نہ کی ہو، وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہو، اس نے کیا ایک ہو اور وہاں 10 لکھے ہوئے ہوں، نیکیاں 10 لکھی جائیں گی لیکن برائی ایک ہی لکھی جائے گی۔ تو اس کو بڑا خوبصورت تبصرہ ہے، والوزن یومئذ الحق،
اس دن اعمال کا وزن سچ مچ ہوگا اور صحیح ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے بھی نیک اعمال بھاری ہوں گے، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے نیک اعمال ہلکے ہوئے یعنی برائیوں کے مقابلے میں، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے، خسارے سے دوچار کیا۔ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ مان کر، اللہ کے پیغمبروں کو نہ مان کر، آخرت کو نہ مان کر کس کا نقصان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں بگاڑتا۔ اسی طرح کوئی انسان برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا یا کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ یہاں نوٹ کیجئے گا، ایک بڑی خاص بات آ رہی ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کیا اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکام، ان کا حق کیا ہے؟ انہیں مانا جائے اور ان سے ڈائریکشن لی جائے۔ انسان ڈوبے گا کب؟ مرے گا کب؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی آیات کے مقابلے میں اپنی استادی لگائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے وہ اپنی عقول لگائے گا، وہ اپنا راستہ ڈھونڈے گا، پھر مارا جائے گا۔ یہ اب دوسرے رکوع سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہونے والا ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان نے ان کو راضی کر لیا، اچھا چلو نہ کھاؤ، لیکن چکھ کے تو دیکھ لو۔ اور جو ہی انہوں نے چکھا تو سارا کام خراب ہو گیا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اگر میں اللہ تعالیٰ کے جو سارے احکام ہیں، سیگریگیشن، بلا وجہ عورتوں کے ساتھ گھلو ملو نہیں، پھر پردے اور ستر کے احکام، جب ہم ان احکام کو توڑیں گے اور قریب جائیں گے تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایک سٹیج ایسی آئے گی کہ ایک انویزیبل لائن ہے، جب وہ کراس ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کپڑے کب اتارتا ہے۔ بچے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کرے کہ بھائی قریب بھی نہ جانا۔ کسی عورت سے گفتگو کرتے ہوئے اگر ضرورت نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے کی تو بغیر دیکھے گفتگو کر لو۔ کوئی واقعی ضرورت ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے تو انسان اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھے، اس سے گفتگو کرتے ہوئے ذرا اپنا منہ نیچا کر کے بات کر لے، ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب نہیں جانا۔ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے، یعنی کسی دوست کے گھر فون کیا آپ نے، کسی خاتون نے فون اٹھایا، بس مختصر بات، اس میں خام خواہ دلچسپی لے کر بات کو گھما پھرا کر، جیسا کہ ہم عام طور پر کرتے ہیں، ہم اس کو احتیاط نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرے کی جگہ ہے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے یہ خطرے کی جگہ ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن پر عمل نہیں کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ اپنے رزق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مہربانی سے اسے بچا لے تو بچ جائے گا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو بہت اہم الفاظ ہیں کہ جن کے نیک اعمال کا وزن کم ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے، ہماری آیات پر ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر ظلم کیا ہے؟ ان کا حق نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا پہلا حق کیا ہے؟ کہ انہیں مانا جائے کہ اللہ کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، اور جب یقین کے ساتھ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہے تو پھر ان پر عمل کیا جائے، ان کو وائلیٹ نہ کیا جائے،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے. ہے کسی کی ضرورت؟ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے لڑنے کی کوشش کریں گے تو ہارے گا کون، جیتے گا کون؟ اللہ تعالیٰ جیتے گا، ہم ہاریں گے. اور پھر جو لوگ بھی ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ کسی بڑے گناہ میں ملوث نہ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے عزت چھین لیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ گھریلو زندگی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے. جو شخص بھی آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی ریلیشنز قائم کرتا ہے کسی بھی درجے کے ہوں، اس کو کیش سزا جو پہلے دنیا میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کے دل سے اس کی عزت کھینچ لیتا ہے. پھر وہ کہے گی کہ تو سے دیکھ رہے ہیں، ادھر کی کر رہے ہیں، حالانکہ ادھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تعلق بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہیں اور جو ہے وہ آپ نے کی تھی. بیوی کو غیب کا علم تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کے دل میں سے آپ کی عزت کھینچی ہے، اس کا ظہور ہے کہ وہ آپ سے لڑے گی، آپ سے بحث کرے گی، اور آپ جو ہے اور زیادہ غصے میں آئیں گے کہ میں ادھر گیا بھی نہیں، مجھے خیال بھی نہیں، میں جانتا بھی نہیں. لیکن اصل میں کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کیا، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، اسٹیبلش کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، معیشت کہتے ہیں نا روزگار کو، اور جو دنیاوی مشاغل ہیں ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں معیشت کا سامان رکھا. ٹھیک ہے، گنا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کے کیا کیا سامان ہمارے لیے رکھے. کوئی پروفیشنل آدمی ہے، وہ پروفیشنل سروسز دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کا بندوبست کرتا ہے. کوئی کھیت میں ہل چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کا بندوبست کرتا ہے. کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کا بندوبست کرتا ہے. کوئی کاروبار کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معیشت کا سامان کرتا ہے. کوئی جو ہے وہ کوئی ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی سروس پرووائڈ کرتا ہے، یا کوئی اور سروسز پرووائڈ کرتا ہے. ایک معمار ہے جو آپ کے لیے گھر بناتا ہے، ایک وائٹ واش کرنے والا ہے جو آپ کے گھر میں وائٹ واش کرتا ہے، ایک کھانا پکانے والا ہے جو آپ کے لیے کھانا پکاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے معیشت کا ایسا زبردست نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا میں پھیلایا ہے کہ ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی معیشت کا سامان ہے. تو اس کو پڑھیے، ذہن میں رکھ کے پڑھیے، اس آیت کو بہت لطف آئے گا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین پر ہم نے تمہارے لیے معیشت کا سامان مہیا کیا. قلیلا ما تشکرون، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا شکر واجب ہے وہ ہم نہیں ادا کرتے. قلیلا ما تشکرون. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہاں ایک بڑا نوٹ وردی پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سہو کا کوئی امکان نہیں. یعنی میں غلط بھی زبان سے نکال سکتا ہوں اور بھول چوک سے بھی میری زبان سے الفاظ نکل سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہوں، نبی بھی نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں نہ کوئی بھول چوک کا امکان ہے، نہ غلطی کا امکان ہے. جن لوگوں کو عربی کی تھوڑی سی بھی واقفیت ہے انہیں معلوم ہے کہ عربی زبان میں جو جمع کی فارم ہے، پلورل فارم، وہ 3 سے شروع ہوتی ہے. 2 کے لیے ایک سیپریٹ فارم ہوتی ہے جسے مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں. اب یہاں جمع کی فارم استعمال کی ہے. اے انسانوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اچھا، اب جو عام ہمارا ببلک تصور ہے، یہ بائبل کا پورا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندروں سے مٹی اکٹھی کی، پھر اس کو پانی میں گوندا، پھر ایک انسان کا پتلا بنایا، پھر اس میں پھونک ماری تو اس میں لائف پیدا ہو گئی، اور وہ آدم علیہ السلام تھے. اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اس کو.
یہ ساری کہانی بائبل میں استعمال ہوئی ہے، قرآن مجید میں یہ ساری تفصیل نہیں ہے، اور کوئی صحیح حدیث ایسی ہمیں نہیں ملتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ڈسکرپشن ہو۔ قرآن مجید جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں وہ جو ہمارا سائنس کا تصور ہے ایولیوشن والا، اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایز لانگ ایز ہم یہ مانیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کیے سے ہوا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، ایولیوشن کیا کہتی ہے کہ جو ان آرگینک سبسٹنس تھے پانی کے اندر رہ کر ان کے اندر لائف کا آغاز ہو گیا۔ آرگینک کا لائف کا آغاز کہاں سے ہوا؟ کیچڑ میں۔ امیبا کہاں ملتا ہے آپ کو؟ یعنی آپ نے کبھی سفر کرتے ہوئے ہائی وے پر دیکھا ہوگا کہ بعض جوہر ہوتے ہیں کہ جن میں عورتیں کپڑوں سمیت اندر گھس کر اس میں سے کالی سیاہ مٹی نکال کے لا رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس مٹی کا لیپ آ کر وہ کرتی ہیں اپنے گھروں کے اوپر، کچے گھروں کے اوپر۔ وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لیس دار مٹی ہوتی ہے جس میں لائف ہوتی ہے اور وہ کریک نہیں ہوتی۔ یعنی نارملی اگر ہم مٹی جو ہے کسی جگہ لیپ کریں گے یا چھت کے اوپر مٹی ڈالیں گے تو وہ جو ہی سوکھے گا پھٹ جائے گا۔ اب پھٹ جائے گا تو اس میں سے لیکیج ہوگی، اور سامنے آپ کی دیوار جو ہے کچی دیوار مٹی کی، وہ سامنے پھٹی ہوئی ہو تو اس کی لک بڑی عجیب ہوتی ہے، اگلی لک ہوتی ہے اس کی۔ لیکن جب آپ وہ جو لیس دار مٹی کا لیپ کر دیتے ہیں تو پھر وہ پھٹتی نہیں، خوبصورت بھی لگتی ہے۔ اب وہاں سے لائف کا آغاز ہوتا ہے سائنس کے نزدیک، وہ جگہ ہے جہاں سے لائف کا آغاز ہوا۔ پہلے وہاں پر امیبا پیدا ہوا، یہ یونی سیلولر اینیمل تھا، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جب بھی اس کو خطرہ ہوتا تھا تو یہ اپنی جو سیل وال ہے اس کو سخت کر لیتا تھا اور اپنے نیوکلیس کو ملٹیپل نیوکلیائی میں ڈیوائیڈ کر دیتا تھا، اور پھر سیل وال پھٹتی تھی اور ہر جو نیوکلیس ہے اپنے اوپر گرد کچھ پروٹوپلازم لے کر وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ بن جاتا تھا، اور ایک امیبا سے کئی امیبی پیدا ہو جاتے تھے۔ پھر بائی سیلولر اینیمل پیدا ہوئے، پھر ملٹی سیلولر اینیمل پیدا ہوئے، پھر کرتے 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 جو میملز آ گئے، اور پھر میملز میں سے فائنلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی اگر تو کوئی یہ کہے گا کہ آپ سے آپ ہوا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہا، وہ تو خیر ہے غلط بات، لیکن اللہ تعالیٰ ہی قادر اس پر بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ مٹی کا پتلا بناتا اور اس میں پھونک مارتا، اور شاید ایسا بھی ہوا ہو۔ یعنی یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، شاید ایسا ہی ہوا ہو۔ جب تک ہم یہ مان رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا جی آٹومیٹیکلی مٹی جو ہے اس پتلے کی شکل اختیار کر گئی اور اس میں لائف پیدا ہو گئی، وہ غلط ہوگا۔ لیکن کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 بر اعظموں سے مٹی اکٹھی کی اور اس کو پانی میں گوندا اور شکل دی اور بنایا، یس، یہ ایمان کے عین مطابق ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لائک وائز اسی طرح اگر کوئی شخص یہ مانے کہ یہ جو سارا پروسیس سائنس بیان کر رہی ہے، اس میں جتنی بھی چینجز آئی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی ہیں، اور وہ جو سورہ کاف میں اور ایک اور سورت میں بھی فرمایا گیا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں اللہ تعالیٰ کے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، اور سارے قلم درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے، تو سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، خواہ اس جیسا اور سمندر بھی لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں نا حکم کو۔ کلمت اللہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ایک اسپیشل حکم نے ریپلیس کر دیا جو میل سیگمنٹ ہوتا ہے انسان کی پیدائش کے اندر، اس کو، یعنی حضرت مریم سلام علیہا نہ شادی ہوئی ان کی اور نہ کسی مرد نے ان کو ہاتھ لگایا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ تو کلمہ ورڈکٹ کو، حکم کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چینجز ہیں، یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک، یعنی آج صبح ہم اٹھے اور اب یہاں بیٹھے ہیں، آپ غور کیجئے، آپ گن نہیں سکیں گے کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے احکام انوالو ہوئے تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی ایک سیریز آف ایونٹس ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوئے تو ہم یہاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک لنک مس ہو جاتا ہم یہاں نہ ہوتے۔ تو اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر یہ بنایا، پھر یہ بنایا، فائنل آبجیکٹو انسان کا بنانا تھا، ٹھیک ہے نا، اور پھر پہلے اس نے ایک انسانی شکل کا حیوان بنایا اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کر کے اس کو آدم بنا دیا، اس میں روح پھونکی۔ تو اس میں قرآن مجید جو ہے وہ
اس کی نفی نہیں کرتا، یہی گنجائش نکالتا ہے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی یہی معاملہ تھا، وہاں بھی میں نے نوٹ کروایا تھا، وہاں فرمایا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک آدمی سے پیدا کیا نہیں کہا وہاں پر، وبث منہما رجالا، اس کے بعد فرمایا وجعل یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اس ایک انڈیویجول سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ بھولا تھا نہیں کہ پہلے بھی مرد کہہ دیتا لیکن غلطی سے اس نے نفس کہہ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی چیز نہیں ہوتی، تو دونوں کا امکان موجود ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ انڈیویجول تھا، وہ انسان تھا پہلا، پھر اس کو جب روح دی تو اس کو سجدہ کرایا، اس سے پہلے سجدہ نہیں کیا۔ باقی اس میں جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں وہ جذباتی اعتراضات ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہم سب کے آباء و اجداد جو ہیں وہ مختلف جانور ہوں جبکہ ہم میں انبیاء کرام بھی ہیں۔ تو اگر انبیاء کرام جو ہے ان ایک انڈیویجول کی تخلیق میں، جس سے قرآن مجید خود کہتا ہے نطفۃ امشاج، اور بڑی گھٹیا پانی جس کا ذکر کرتے ہوئے بحکارت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اسی سے پیدا کیا نا، تو اگر ان کی شان میں اس سے فرق نہیں آتا تو اس سے بھی کوئی شان میں فرق نہیں آتا۔ لیکن نہ کوئی اصرار اس پر کرے کہ لازماً ایولیوشن سے ہوا ہے، اور نہ اصرار اس پر کرے کہ لازماً جو ہے وہ مٹی کا پتلا بنا کر اس سے کیا گیا ہے۔ دونوں کا امکان موجود ہے، قرآن مجید کے الفاظ دونوں میں فٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن بعض آیات، جیسے یہ آیت ہے سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، وہ اس دوسرے تصور کی جو پتلے بنانے والے کو تائید نہیں کرتی، وہ اس کی تائید کرتی ہے۔ بعض دوسری آیات جو ہیں مثلا سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ کی پیدائش ایسے ہی ہے جیسے آدم کی پیدائش، وہ یہ زیادہ اس تصور کو تو سپورٹ کرتی ہے۔ تو دونوں کا امکان موجود ہے، لیکن دونوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لائیں تب تو ہے ٹھیک۔ اگر کہیں گے کہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نفی ہو جائے گی، اور گویا ہم اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق نہیں مان رہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر تو ہم یہ مانیں کہ یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ بائی ایکسیڈنٹ یہ ہو گیا، 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 یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار ہے، پرسونیفائڈ وجود کا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر ایسے کیا، پھر عین توحید ہے اور عین ایمان کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی کم سے کم 3 تو ہونے چاہیے نا یہاں پر۔ ویسے مراد کیا ہے؟ پہلے ہم نے اے انسانوں ہم نے پہلے تمہیں پیدا کیا تم سب کو، یعنی نوع انسانی بنائی، پھر تمہاری صورتیں بنائی، شیپس بنائی، اور پھر ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیویجول کو سلیکٹ کیا اور وہ آدم پہ ان کو روح دی، باقی ساری نسل جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی، اس کا وجود ختم ہو گیا۔ جیسا کہ سائنس والے جو ہیں، ڈارون تو خاص طور پر اس کا بہت ثبوت دیتا ہے کہ سروائیول آف دی فٹسٹ ہوئی اور باقی سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا۔ تو اس کا امکان جو ہے وہ بہرحال ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر بھی قادر تھا، وہ کرنے پر بھی قادر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید میں ڈسکس نہیں کی، اس کی اپنی حکمت ہے، ہمیں اس کی حکمت کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہیے۔ اس نے بیان نہیں کی تو ہم خام خواہ ثابت کر کے رہیں گے کہ ایک کہے گا کہ اس طرح ہوا تھا، دوسرا کہے گا اس طرح ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا اپنے حدود سے تجاوز ہے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ يا حامل القرآن